बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जनाब, कल रात से दो शहरों में कर्फ्यू लगना ही लगना है, और ये बात मैं खारिज अज़ इम्कान वाली बात नहीं कर रहा कि इस पर गौर और खौस हुआ जा रहा है। नहीं जी, इस पर बड़ी सीरियसली कुछ स्टेप्स उठ गए हैं, और कम से कम ये दो शहरों में ना इस्लामाबाद शामिल नहीं है। कम से कम इन दो शहरों में लाहौर शामिल नहीं है, पिशावर शामिल नहीं है, कराची शामिल नहीं है। जी हाँ, दो शहर, वहां तमाम मामलात फौज के हवाले कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। मैं इस खबर की तफसील व्लॉग में एक हिस्से में, बल्कि शुरू में ही आपके सामने अभी आगा भी कर देता हूं। बहरहाल ये सबसे अहम तरीन खबर। दूसरा, काजी फाइजा साहब को पैगाम पहुंचा है, जो उन्होंने एकदम टेकअप कर लिया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के हवाले से, और फिर उन्होंने सॉरी बल्ले के निशान के हवाले से, और अब जो उन्होंने 17 तारीख को एक मामला टेकअप किया है कि जिसमें जो मुबैना आइनी तरमीमी मुसवदा है उसको एकदम किया है। क्या आपके नॉलेज में है कोई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें मंसूर अली शाह साहब थे और उनके फेवरेट जस्टिस अमीनुद्दीन थे? है कोई आपके नॉलेज में वैसे ऐसी बात? सर, ये बारों बार क्या काम हुआ, और कारी साहब को पैगाम क्या पहुंचा गया, और पैगाम देने वाले कौन है, ये सब इस व्लॉग में आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। अहम व्लॉग है, इसको बिल्कुल मिस ना करें। अगर आप चैनल रोज देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सबसे बड़ा अहम मामला जी, वो है 15 अक्टूबर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल है जी, और उन्होंने कहा डी चौक पहुंचना है, लेकिन ये मैं आपको बार बार इस व्लॉग में बोल रहा हूँ, बल्कि कल से बोल रहा हूँ, ये जो कॉल है ये मशरूत कॉल है, कि अगर आप ये कर दें तो हम कॉल नहीं देते हैं। और इसके लिए हुकूमत को कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। आप हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करा दें, इमरान खान साहब की वकला से मुलाकात करा दें, उनकी फैमिली से मुलाकात करा दें, ये उनका आइनी हक है। अगर गवर्नमेंट ने ये आइनी हक नहीं दिया तो हम अपना दूसरा आइनी हक इस्तेमाल करते हुए, यानी एहतजाज का जो रास्ता जो आइन ने उनको दिया वो इस्तेमाल करेंगे। मगर हुकूमत को एहतजाज की कॉल की तारीख पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, और वो पीटीआई की इस कॉल को ना पाकिस्तान दुश्मनी कंसीडर कर रही है और डिक्लेयर करने की कोशिश कर रही है जी। तो कल जिस तरीके से कुछ पॉलिटिकल और कुछ नॉन पॉलिटिकल लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस रही, उससे कम से कम इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ। फिर जो खबरें जिस तरीके से प्लेस की गई उससे भी इस बात का अंदाज़ा हुआ। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास भी हुआ रात को। अच्छा जी, और उसमें भी बार बार लफ्ज़ मशरूत का ही है इस्तेमाल, कि सर हमारी मुलाकात करा दे इमरान खान साहब से, हम एहतजाज मौखर करने के लिए तैयार है, अब भी मौका है। 14 अक्टूबर की रात तक करवा दे, नहीं तो 15 अक्टूबर को एहतजाज हम करेंगे। अगर आपने मुलाकात नहीं करा दी तो हम एहतजाज मौखर कर देंगे। तो इमरान खान साहब से मुलाकात का है और एहतजाज मुलतवी करने का है। इधर अंसार अब्बासी साहब, उनकी एक स्टोरी प्लेस हुई है आज, तो मैंने कहा मैं ज़रा वो आपके सामने बताऊं तो मेरी खबर की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा जुड़ जाएगी उससे। उनके मुताबिक हकीकत के, और मेरे नज़र में ये हकीकत के बहुत करीब है अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी, मेरी अपनी ज़ाती राय भी यही है कि ऐसा ही है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत 15 अक्टूबर के एहतजाज पर मुनक़सम है, यानी तकसीम है। वो नहीं चाहती कि 15 अक्टूबर को ये एहतजाज हो। जो क़यादत है, स्पेशली वो क़यादत जो पाकिस्तान में है, वो नहीं चाहती, जिसमें चेयरमैन बैरिस्टर गौहर वो शामिल हैं, सीएम खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब शामिल हैं, और ये सियासी अक़लियत में, उस सियासी कमेटी में अक़लियत के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अली मोहम्मद खान जो सियासी कमेटी में नहीं है, लेकिन वो भी नहीं चाहते कि 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा हो, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा हो, उस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज करे। असद कैसर इसमें शामिल है, वो भी नहीं चाहते एहतजाज हो। हामिद खान साहब हैं, वो भी नहीं चाहते 15 अक्टूबर को एहतजाज हो। रऊफ़ हसन साहब हैं, वो भी नहीं चाहते। ठीक है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। ठीक है जी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए मजीद जो बताते हैं, वो बताते हैं कि शहबाज गिल मुल्क में नहीं है, कासिम सूरी मुल्क में नहीं है, हमाद अजहर रुपोश है, खालिद खुर्शीद, उनका मामला इतना हसास है कि उनको छेड़ना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मामला गिलगित बल्तिस्तान का है, उनको छेड़ा नहीं जा सकता, तो वो इस पोजीशन पे है। हाफिज़ फरहत वो अंडरग्राउंड है। लेकिन एक साफ बात है, सलमान अकरम राजा, मगर वो वकील इतने तगड़े हैं, क्योंकि पहले भी इम्पैक्ट बहुत ख़राब हुआ था,
تو یہ جو افراد ہیں نا، شہباز گل، حماد اظہر، قاسم سوری، خالد خورشید، حافظ فرحت اور سلمان اکرم راجہ، یہ چاہتے ہیں کہ ملاقات کروائی جائے. اگر نئی ملاقات کروائی گئی تو 15 اکتوبر کو باقاعدہ طور پر احتجاج ہونا چاہیے. انصار عباسی صاحب یہاں سے پھر ٹیک اپ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے 3 پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں، انہوں نے نام نہ لینے کی شرط پر یہ بات کی ہے، ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی ہے کہ سیاسی کمیٹی میں یہ بات ہوئی ہے کہ اگر احتجاج کی کال واپس نہ لی گئی تو کئی لوگ احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے. ورکرز اگر احتجاج کامیاب ہو بھی گیا، پاکستان تحریک انصاف کو پہنچ بھی گئے لوگ، تو اس سے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے جی. اب اس سے نتھی کرتا ہوں جی میں 2 شہروں کے کرفیو کا. جی 2 شہروں میں کرفیو، اگر یہ کال واپس نہ کی گئی، جو مجھے یقین ہے کہ کال واپس ہو جائے گی، سر 2 شہروں کو فوج کے حوالے کرنے کی پوری پوری مکمل منصوبہ بندی کر لی گئی ہے حکومت کی طرف سے. یعنی مکمل طور پر کرفیو ہوگا. چھوٹی بڑی ٹریفک ہے، گھر سے بھی کوئی نہیں نکل سکے گا. سڑکوں پہ آنا تو بہت ہی دور کی بات. ایک ہے راولپنڈی، یعنی پنجاب سے داخل ہونے والے، ادھر فرام موٹر وے، ادھر فرام جی ٹی روڈ، کوئی شخص نہیں داخل ہو سکتا راولپنڈی کے اندر، اور نہ ہی راولپنڈی سے اسلام آباد کو جا سکے گا. جب راولپنڈی ہی داخلی راستہ بند کر دیا اور وہیں کرفیو لگ گیا، فوج کے حوالے کر دیا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرا ہے اٹک، یعنی کے پی کے سے اگر کوئی قافلے نے آنا ہے تو وہ فوج کے حوالے ہے جی. اٹک کے بعد ایک اٹک اور دوسرا راولپنڈی. اور یہاں جو بھی مظاہرین، وہ بھی احتجاجی، جو بھی پروٹیسٹر آئے گا، وہ باقاعدہ طور پر فوج کے ساتھ روبرو ہوگا. وہ حفاظت کی ذمہ داری والی بات نہیں ہے. پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد کو فوج کے حوالے کر دیا گیا. نو، یہ کرفیو کی بات میں آپ کر رہا ہوں، پھر کلیئر بول رہا ہوں، کرفیو کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. ادھر راولپنڈی اور ادھر اٹک، یعنی کے پی کے لوگ کرفیو ہے جی، نہیں داخل ہو سکتے. پنجاب اور دیگر علاقے، راولپنڈی بول رہا ہے نا، جب راولپنڈی تو راولپنڈی کے دیگر راستے بھی جتنے بھی ہیں وہ بھی راولپنڈی کی حدود کے اندر داخل نہیں ہوں گے. نہ ہی راولپنڈی کی حدود میں داخل ہو، آگے اسلام آباد کیسے کوئی جا سکتا ہے. تو ان 2 شہروں میں کرفیو لگانے کے حوالے سے ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے احتجاج کو واپس نہیں لیا تو. ٹھیک ہے جی. یہاں یہ چیزیں ہیں. ادھر قاضی فائزہ صاحب سے متعلق کچھ خبریں میرے پاس آئی ہیں. میں نے کہا وہ بھی آپ کو بتا دوں. ظاہر بات ہے وہ ایکٹیو تو بہت ہے اور آخری 8 دن میں ایکٹیو ہے. آئینی مسودے کے خلاف انہوں نے درخواست جو تھی اسی کو ٹیک اپ کر لیا. بیسیکلی عابد زبیری صاحب کی درخواست تھی اور اس کی انسائٹ ملی ہے کہ قاضی فائزہ صاحب نے اپنی سربراہی میں نا 3 رکنی جو بینچ بنایا اور 17 اکتوبر کو اس کو سماعت کے لیے رکھا ہے. حالانکہ یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں بھی تھی، یہ درخواست پشاور ہائی کورٹ میں بھی تھی. میری خبر کے مطابق قاضی فائزہ صاحب کو یہ بتایا گیا کہ قاضی فائزہ صاحب آئینی ترامیم کے اس مجوزہ مسودے کی درخواست کے خلاف درخواست پشاور ہائی کورٹ میں بھی اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے. لاہور ہائی کورٹ تو ہم کسی طرح نیلم صاحبہ کی شکل میں ہینڈل کر لیں گے. پشاور ہائی کورٹ پہ ہماری گریپ نہیں بن رہی. پشاور ہائی کورٹ مبینہ طور پر اس آئینی مسودے کے اوپر پیش کرنے کے اوپر سٹے دے سکتی ہے کہ اس کو پہلے عوام کے سامنے پبلک کیا جائے، باقاعدہ طور پر عوام سے اس سلسلے میں مشورے لیے جائیں، اور پھر بات ظاہری بات ہے 25 اکتوبر کے بعد تک پہنچ جائے گی. انہوں نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ سٹے دے سکتی ہے. تو پھر قاضی صاحب آپ کے جو خواب آپ کو دکھائے میں اور آپ کو اس حد تک ہم نے چلا دیا کہ آپ کے چلنے کا ٹائم شروع ہو گیا، تو بھائی اس سے پہلے نا آپ کو یہ کرنا، یہ بات خطرہ ہے، پشاور ہائی کورٹ سٹے دے دے گی. تو پھر قاضی فائزہ صاحب کو نا کہا کہ سر آپ کی سروسز جو ہے نا وہ ادھر ہمیں درکار ہے، اور یقین کی حد تک ان کو ڈر ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سٹے دے دے گی. تو جس کی بنا پر ظاہر پھر آئینی ترمیم رک جائے گی اور پھر بات 25 اکتوبر کے بعد تک چلی جائے گی. تو اب قاضی صاحب نے سپریم کورٹ میں اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. اچھا، میں خبر کا ایک دوسرا حصہ بتا دوں. کیا آپ کے نالج میں ہے پریکٹس اینڈ پروسیجرل کمیٹی جس نے اس بینچ کی تشکیل دینی ہوتی ہے، جس نے کیس کو لگانا ہوتا ہے، کیا اس کا کوئی اجلاس ہوا ہے اس کیس سے متعلق؟ مجھے بتائیں. آپ کو پتا ہو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کال کی گئی ہو، جسٹس امین الدین صاحب کو کہیں کال کی گئی ہو اور بتایا گیا ہو کہ سر بتائیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج ہیں جی،
ان کا ہر حال میں نئی امٹمنٹ کے بعد، یہ جو نیا ابھی آرڈیننس آیا اس کے بعد، اس میں بھی سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بیٹھا ہونا ضروری ہے. پہلے انہوں نے جو دو ججز نے مل کے جو کیا ہے، جسٹس امین اور جسٹس قاضی فیصل صاحب نے، وہ تو ویسے ہی دو نمبری، وہ تو آلریڈی چیلنج ہے، اور یہ نہیں ہے تو ابھی ہونے والی ہے وہ چیلنج. اب یہ بتائیں کہ کوئی ہے کسی کا اطلاع؟ اب مجھے نہیں پتا کہ واٹس ایپ پہ جسٹس امین الدین کے ساتھ انہوں نے بات کر کے کر لیا ہو، فون پہ بات کر کے کر لیا ہو. رجسٹرار سپریم کورٹ کو نہیں پتا سر، اس کے کسی سرکولر میں نہیں ہے. اتنی بڑی بات بول رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جتنے بھی صحافی ہیں جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، ان میں سے بھی کسی کو اطلاعات نہیں ہے کہ قاضی فائز صاحب نے کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے اس کو تشکیل کرنے کے بعد 17 تاریخ کو یہ مبینہ آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے اس کے خلاف درخواست کو ٹیک اپ کیا ہے. جو بینچ تشکیل دیا ہے وہ باقاعدہ مشورے کے ساتھ کیا ہے. سر یہ دیکھیں، جب آپ کے اپنے مفادات ہو تو پھر آپ تمام پروسیجرز کو کرتے ہیں، اور آپ کو اسی لیے آپ نے ٹیک اپ کیا کہ 25 سے پہلے پہلے کوئی فیصلہ کر دوں تاکہ میرا فیوچر سیف ہو جائے. ریٹائر ہو بھی گیا تو آئینی عدالت کا جج تو بن جاؤں گا. یہ تمام چیزیں ادھر یہ ہے. اور بہرحال رپورٹرز تک کو نہیں پتا. تو قاضی صاحب بہت کھل کے آ رہے ہیں، بہت ہی کھل کے آ رہے ہیں سامنے. ادھر پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر جن کے متعلق تھا کہ ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، اور آرٹیکل 63-64 لگ رہا ہے یا 62-63 ان کے اوپر لگ رہا ہے جی. سینیٹر سیف اللہ ابڑو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اور ظاہری بات ہے ان کا ووٹ بہت قیمتی ہے. سنا ہے بہت پریشر ہے ان کے اوپر بھی. سنا ہے بہت، جس طرح کی فوٹیجز آ رہی ہیں نا سب ملازموں کے نیل، پوری پوری باڈی نیلی ہوئی ہوئی ہے، جس طریقے سے تصاویر سامنے ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ظاہری بات ہے مین اسٹریم میڈیا تو اس کو چلا نہیں سکتا. پتہ چل رہا ہے کہ ایک ووٹ لینے کے لیے اس کو ضمیر کی آواز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، قائد اعظم کا خواب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ تو سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو گرفتار کر لیا گیا. G11 میں واقع ان کے فلیٹ، G11 میں واقع ایک فلیٹ تھا جسے گرفتار کیا گیا. ان کے ساتھ ان کے سرکاری ملازم رشتہ دار عرفان اللہ حالی پوتا کو بھی ساتھ لے کر گئے ہیں. تو سر اس ٹائم فسطائیت کا یہ والا عالم چل رہا ہے کہ جہاں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ نو، ہمیں ہر حال میں پاکستان کا خیال رکھنا ہے، ہمیں غیر ملکی بندوق کو آنا ہے، ملک میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، عمران خان صاحب سے پابندی ہے، عمران خان صاحب کے وکیل انتظار چوتھا بازیاب نہیں ہو سکتے 18 تاریخ تک. یہ تمام چیزیں چل رہی ہوں اور اس پہ سیف اللہ ابرو کی گرفتاری بھی ساتھ چل رہی ہو، تو کتنا مزیدار کام ہے. تو پتہ چلا اصل کام کہاں ڈل رہا ہے. جی ہاں، دس از کال آئی واش. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.